مولانا فضل الرحمان صاحب، اس کا سیاست میں کیا کام ہے؟ عالم یہ سیاست میں کیا کر رہا؟ 50 مساجد اور کا نوٹیفکیشن دیا ہوا ہے، اگر کسی ایک کی بھی اینٹ بھی ہلا دی تو ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجاتے۔ آپ بھی انگریزوں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے، اپنی عبادت گاہوں کو بھول جاتے، اور ہماری مساجد اسی طرح شہید کی جاتی، ان کے اوپر مندر اور اس طرح کی چیزیں ان کی گولیاں ختم ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے علماء اور آپ جیسے غیور مسلمان جب تک زندہ ہیں ان کے سینے نہیں ختم ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان زندہ باد تھا، زندہ باد ہے، اور تا قیامت کو نبوت ملی۔ لمبا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ عنقریب اللہ رب العزت آپ کو نبوت سے نوازنے والا ہے، اور جب آپ نبی بنیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کے اپنے ہی لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، صحیح ہے، اور آپ کے اپنے ہی لوگ آپ کو تکلیف دیں گے۔ پھر تیسری بات اس نے یہ کی کہ وہ وقت آئے گا کہ آپ کے اپنے ہی لوگ آپ ہی کے وطن سے، آپ ہی کی ارض سے، آپ ہی کی زمین سے آپ کو قبیلے بدر کر دیں گے اور ملک سے نکال دیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے تکلیف پر بھی کچھ نہ کہا، پیغمبر علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے مخالف ہونے پر بھی کچھ نہ کہا۔ تیسری بات جو اس نے کی کہ اپنے ہی وطن عزیز سے، یعنی اس مکہ مدینہ سے آپ کو مکہ سے نکال دیں گے، تو اس پر پیغمبر علیہ السلام کو غم ہوا اور دل دکھا کہ میرے اپنے ملک سے، اس مکہ سے، اس مبارک ارض سے، زمین سے مجھے نکال دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ وقت آیا، جب نکالا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے پھر مڑ کے اپنے شہر کو دیکھتے، تھوڑا سا آگے چلتے پھر اس شہر کو دیکھتے، تھوڑا سا آگے چلتے پھر اس شہر کو دیکھتے، اور آنسو بہا رہے ہیں۔ کیونکہ اپنے ملک کو، جہاں پر آپ کی جائے مولود ہے، جہاں آپ کی رہائش پیدائش ارض ہے، جو آپ کا اپنا آبائی گھر ہے، اسے چھوڑنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام پر بھی مشکل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا بھی اور اس طرح چھوڑ کر گئے۔ تو خود سوچئے، یہ جو علماء کھڑے ہوئے تھے یہ پاکستانی نہیں تھے، ان کی پیدائش، ان کی رہائش، ان کی زمینیں، جتنے بھی مسلمان وہاں ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، ان کا اصل وطن اس وقت تک کون سا تھا؟ ہندوستان تھا، ہندوستان۔ علامہ اقبال نے، میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا، کیوں کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا؟ کیوں؟ اسے بھی اپنے ہندوستان سے محبت تھی۔ یہ جتنے بھی پاکستانی وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، جو ہندوستان میں رہتے تھے، ان کا اپنا وطن عزیز جائے مولود کیا تھا؟ ہندوستان تھا۔ کیا وہ اتنا آسان تھا چھوڑ کے آ جانا؟ کیا اتنا آسان تھا اپنی آبائی جائیداد کو چھوڑ کر یہاں ہجرت کر کے آنا؟ پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر ٹرین کا انتظار جب کیا جاتا ہے نا، مہاجرین آئیں گے ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں، تو کہتے ہیں آدھے سے زیادوں کی لاشیں آتی تھی، گردنیں کٹی ہوتی تھی، کچھ بھوکے، کچھ بچوں کو اپنے ہاتھ میں شہید لے کر آتے تھے۔ پاکستان اس طرح بنا ہے، باجوں سے نہیں۔ آج ہم نے باجے بجا لیے، کیک کاٹ لیے، پاکستان زندہ باد۔ نعرہ لگانا آسان ہے، پاکستان کو زندہ باد بنانا بہت مشکل ہے۔ پاکستان زندہ باد بنانا بہت مشکل ہے۔ جنہوں نے بنایا ہے ان سے پوچھو۔ میں نے بتایا 10,000 علماء، کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس کے ساتھ علماء کی گردن نہ لٹکی ہو۔ پاکستان زندہ باد انہوں نے بنایا۔ پاکستان زندہ باد شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ جو ہجرت کر کے آئے تھے علماء اور آپ کے غیور مسلمان عام عوام، انہوں نے زندہ باد بنایا ہے۔ میں نے اور آپ نے تو تباہ کر دیا ہے پاکستان کے لیے۔ میں نے اور آپ نے آج تک کیا کیا بتاؤ؟ بلکہ باہر جائیں، آپ وزٹ کریں،
میں نے اور آپ نے تو چھوڑو، حکمرانوں نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے آج تک؟ بتاؤ۔ پہلے سے تباہ تھا اور تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ جو آ رہا ہے نئے مسائل، نئی مشکلاتیں لے کر آ رہا ہے۔ پاکستان بنے گا جب یہ حکومت، جب یہ عوام ایک مٹھی ہو کر، جب فوج ایک مٹھی ہو کر، جب قوانین ایک مٹھی ہو کر، جب کفار کے منہ پہ لگیں گے، ان کی بتیسی باہر آئے گی، پھر پاکستان بنے گا۔ میں کہتا ہوں فوج خراب ہے، فوج کہتی ہے علماء خراب ہے، یہ دونوں کہتے ہیں حکمران خراب ہے، حکمران کہتے ہیں یہ دونوں ہی خراب ہے۔ پاکستان کیسے بنے؟ ہر کوئی تباہ کر رہا ہے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ ہم نے ملک پاکستان کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اس محنت کے کس طریقے سے؟ اس سے پہلے ایک بات یہ ضروری ہے، پاکستان کی تباہی کی پہلی وجہ تو میں، آپ اور یہ حکمران خود ہیں۔ دوسری وجہ شریعت نافذ نہیں ہے، اور تیسری وجہ جو ہے ابھی ایک قانون پاس کیا ہے، کہا کہ اسلام آباد کے کہاں کے 4 بڑے ہوٹلوں میں شراب سریعام بیچی جائے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شراب پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، شراب سریعام بیچنے کے حکم چل رہے ہیں، لیکن وہاں اسلام آباد میں مدنی مسجد کو شہید کر کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان بنا تو اسلام کے نام پر تھا، لیکن اس میں اسلام آج نہیں ہے۔ 50 مساجد اور کو نوٹیفیکیشن دے دیا کہ یہ بھی شہید کی جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ کہتے ہیں علماء کا کیا کردار ہے؟ میں نے اور آپ نے اس مسجد جو شہید کی ہے اس کے لیے کیا کیا؟ لیکن الحمدللہ آج بھی آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لو، آپ کے علماء اس شہید مسجد کی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہاں پر اس زمین کے اوپر، کچی زمین پر سجدے کر رہے ہیں۔ کل آج بھی جمعہ اس زمین کے اوپر پڑھایا جا رہا ہے اور پڑھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو مسجد بن جاتی ہے وہ پھر کسی کی ملکیت نہیں رہتی، قیامت تک پھر وہ مسجد ہی کہلاتی ہے، کسی کی ملکیت باقی نہیں رہتی۔ تو اسی لیے ہماری جانیں چلی جائیں گی، لیکن اسی زمین کے اوپر چلی جائیں گی۔ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، علماء کھڑے ہیں وہاں پر، عوام کا بھی جو غیور عوام ہے انہوں نے اس کا ساتھ دیا ہوئے، لیکن آپ کی قیادت کرنے والے وہاں پر علماء ہیں، عوام ہے ان کے ساتھ۔ عوام کے علاوہ علماء بھی کچھ نہیں کر سکتے، عوام کے علاوہ علماء بھی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن علماء ان کی قیادت کر رہے ہیں۔ اور 50 مساجد کا جو نوٹیفیکیشن دیا ہے، کل میں خود سن رہا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب، اس کا سیاست میں کیا کام ہے؟ عالم یہ سیاست میں کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ کبھی آپ نے اس کو سنا ہے؟ کل انہوں نے اعلان کیا ہے اسمبلی ہال کے اندر کھڑے ہو کر کہ ایک مسجد تو آپ نے شہید کر دی، اس وقت میں وہاں موجود نہیں تھا اس ملک پاکستان میں، لیکن 50 مساجد اور کا نوٹیفیکیشن دیا ہوا ہے، اگر کسی ایک کی بھی اینٹ بھی ہلا دی تو ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ حکومت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ اعلان کیا ہے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، جھوٹ نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان میں اتنی انشاءاللہ جرت بھی نہیں ہے اگلا قدم اٹھائیں، کیونکہ آپ کے علماء ان کی آڑ ہے، ورنہ آج میں اور آپ بھی انگریزوں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے، اپنی عبادت گاہوں کو بھول جاتے، اور ہماری مساجد اسی طرح شہید کی جاتی، ان کے اوپر مندر اور اس طرح کی چیزیں بنی ہوتی۔ لیکن شکر ادا کریں، شکر ادا کریں اور لاکھ بار شکر ادا کریں کہ آپ کے علماء اس وقت موجود ہیں، جو ان کے لیے آڑ بنے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں ادھر آ شب غم ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، اس طرح کھڑے ہیں۔ ان کی گولیاں ختم ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے علماء اور آپ جیسے غیور مسلمان جب تک زندہ ہیں ان کے سینے نہیں ختم ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان زندہ باد تھا، زندہ باد ہے اور تا قیامت رہے گا جب تک یہ دنیا رہے گی، کیونکہ جو ملک کلمے کی بنیاد پر بن جاتا ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔
آپ دیکھیں ہر ملک میں کیا کیا ہو گیا، لیکن مدینہ منورہ کلمے کے لیے بنا تھا، آج تک کوئی بھی کافر اس پر قابض نہیں ہو سکتا، اور آج تک ہمارے مسلمان غیور اس کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ سے بھی یہ ارادہ لینا چاہتا ہوں اور یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، اور آپ بھی اپنا جذبات بتائیں کہ انشاءاللہ تعالی میں خود بھی اور آپ بھی پاکستان کو ہماری جانوں کی ضرورت پڑی انشاءاللہ دیں گے، انشاءاللہ اپنا لہو بہائیں گے انشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ پاک فوج کے بھی ساتھ ہیں، تمام قوانینی اداروں کے ساتھ ہیں، جب تک کہ وہ ہماری مساجد کی، ہمارے مدارس کی، ہماری دینی درسگاہوں کی، ہمارے دین کی حفاظت میں لگے ہوئے، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں عقل سلیم دے، اور جو انہوں نے حکم دیے ہوئے ہیں کہ 4 شراب خانے بنے، اس حکم کو بھی واپس لے، اور جو مساجد کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے اس حکم کو بھی واپس لیں۔ اگر نہیں لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری جانیں بھی اس دین اسلام کے لیے اور اس کلمے کے لیے اور ان مساجد کے لیے، ان مدارس کے لیے، ان علماء کے لیے، اس اللہ رب العزت کے قرآن کے لیے اور اللہ رب العزت کے احکامات کے لیے انشاءاللہ تا قیامت ہیں۔ ہم انشاءاللہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنی اس دین کی حفاظت کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آسانی فرمائے، اور آپ کا وقت تھوڑا زیادہ لے